یہ جہاد
پھر فرمایا کہ اس کے اندر تسبیحات کی کثرت کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور استغفار کی کثرت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اتنا اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جو ان کو کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی جو خلا میں نظر آ رہی ہے ان تسبیحات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلا کو پر فرما دیتے ہیں۔ اور پھر استغفار کی کثرت کرنا، ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی طلب کرنا۔ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اس عشرے میں اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کروا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اگر کسی کو طاقت ہے تو ان 10 ایام کے روزے رکھے اور رات کو قیام کرے۔ فرمایا کہ اس کی راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر جتنی عبادت اللہ اس کو کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے اندر روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے اور آنے والی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ماہ مبارک ہے اس میں ہم ایک عمل کرتے ہیں اور ہر شخص بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیتا ہے، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی لیکن لی نہیں، بلکہ بیٹے کی جگہ پہ میڑا آ گیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ یہ قربانی کا عمل اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور اس قربانی کے عمل کو کرنے سے پہلے جب ہم جانور کو خریدتے ہیں تو ہمیں چند باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر جانور کو خریدنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جانور اگر بڑا جانور ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، تو وہ 2 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہمارے وہاں تو یہ پچھلے دنوں بعد فون کیا اور کہتے کہ بھائی ہمیں ایک بیل پسند آیا اور اس کی عمر کوئی 10-12 دن 2 سال سے کم ہے لیکن لگتا 2 سال کا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ میں نے کہا 12 دن تو بہت زیادہ ہے، اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ جانور جو آپ خرید رہے ہیں اس کو بڑا دیکھ کر اس کو خریدیں، اس کی عمر کا حساب لگائیں، پھر اس کو خریدیں۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ عمر کو چھپاتے ہیں، اصل عمر نہیں بتاتے، خریدنے والے کو کہتے ہیں بھائی اس کی عمر پوری ہے۔ اب یہ بندہ اس سے جانور خریدتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کی قربانی کو تو قبول فرما دیں گے، لیکن بیچنے والے کو اللہ گناہ عطا فرمائے۔ اور اس جانور کے ذریعے سے اس نے جو پیسہ کمایا ہے یہ حرام مال کی مد میں جائے گا، اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا یہ حرام ہے،
کے 5 افراد ہیں اور 5 افراد پر قربانی واجب ہے. اگر وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، اگر ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہے یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت موجود ہے یا اتنی مالیت یا اتنے نقدی رقم ان کے پاس موجود ہے، تو ان تمام پر قربانی واجب ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں سے ایک بڑا سربراہ قربانی کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ہوگی، تو اب اس کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن باقی سارے کے سارے گناہگار ہیں. اور پھر بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئی تو کیا میں اپنی قربانی نہیں دیتا؟ اپنے والد صاحب کی قربانی کرنا چاہتا ہوں تو یا کیا میں اپنے والد صاحب کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اپنی رقم موجود ہے اور آپ سب سے پہلے اپنی قربانی دیں گے، آپ پر اپنی قربانی واجب ہے. جب آپ اپنی قربانی دے رہے ہیں، دینے کے بعد اگر آپ والد کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں تو پھر تو جائز ہے. لیکن اگر آپ نے والد کی قربانی کی، اپنی قربانی نہیں کی تو والد کی بھی نہیں ہوگی اور وہ سارا کا سارا پیسہ ضائع ہے. اور پھر ہماری عورتیں گھر کے اندر ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہے ان کے پاس تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. اور بعد یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو زیورات ہیں وہ اپنی اولاد کے اوپر تقسیم کر دیے، 4 بچے ہیں 4 کے اوپر تقسیم کر دیے، اب میرے پاس تو کوئی نہیں مال ہے لیکن اکاؤنٹ کے اندر اس کے پاس 2 لاکھ موجود ہے، 3 لاکھ موجود ہے، لیکن وہ مجھ سے چھپا رہا ہے کہ میں نے زیورات تو تقسیم کر دیے لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. مجھ سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا. قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو یہ زیورات کا تقسیم کرنا اس سے قربانی کو دور نہیں کرتا. اس کے پاس اگر قیمت موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یہ قربانی کرے گی. اگر نہیں کرتی تو گناہگار ہوگا. اب جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو اپنے گھر کے اندر باندھ دو، ہم اس کو بس قربانی سے 1 دن پہلے لے کے آ جائیں. یہ بھی بڑا ظلم ہے. لینے والے نے تو پیسے لے لیے، اب وہ آپ کے جانور کی اس طرح سے خدمت نہیں کرے گا. اور تو یہ چاہیے کہ ہم جب جانور خریدتے ہی اس کو اپنے گھر کے اندر لے آئے اور اس کی خدمت کریں. ہم جتنا کچھ اس کو کھلائیں گے کل میزان میں وہ تولا جائے گا. حتیٰ کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو یہ جانور گوبر کرتا ہے اس کو بھی میزان کے اندر تولا جائے گا. اور جس جگہ کے اندر اس جانور کو باندھا جاتا ہے وہاں پر جہاں جہاں پہ وہ گھومتا ہے اس زمین کے حصے کو بھی کل میزان میں اور اس کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا. تو جتنی ہم سے ہو سکے ہم اس جانور کی خدمت کریں اور یہی جانور کا قیامت کے دن پرسرات پر ہمارے لیے سواری بنے گی. اور ہم جا کے تو بڑی سا جانور خرید کر آتے ہیں، اس کی قیمت تھوڑی کم ہے، ہمارے لیے یہ بہتر ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اچھا جانور ہم قربانی کے لیے خریدیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے کہا. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ جو جانور اچھا ہو، بہترین ہو، موٹا تازہ ہو، ہم اس کو خرید کر پھر قربانی کریں. اب امام الانبیاء سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا وما لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر بال کے عوض آپ کے لیے نیکی ہے. اور پھر پوچھا اللہ کے حبیب یہ جو اون ہے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا اس کے بدلے میں بھی آپ کے حصے میں نیکیاں ہیں. اب یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں پر ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کوئی سورج کے آگے جھکتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادات کیا کرتا تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو نمرود تھا، اس کو جب نجومیوں نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا، اب اس نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی مرد اپنے گھر کے اندر نہیں جائے گا، اپنی بیوی سے ملاد نہیں کرے گا، اور ہر گھر کے اندر ہر دروازے پر ایک پہرے دار کھڑا کر دیا کہ کوئی یہاں سے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ لیکن جس کو میرا رب پیدا کرنا چاہے، بچانا چاہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا کا طاقتور حکمران ہو، سپر پاور ہو، لیکن جسے میرا اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ کے اندر آئے تو نجومیوں نے شور ڈال دیا کہ جس بچے کو کا خواب تو نے دیکھا تھا وہ بچہ تو آج ماں کے شکم میں آ گیا۔ اب اس نے پھر آرڈر جاری کیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ماں جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ایک غار کی طرف گئی اور جا کر غار کے اندر بچے کی پیدائش ہوئی، اور وہیں پر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں واپس آتی ہے۔ اب وہاں پہ بظاہر خوراک کا کوئی انتظام نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، ہر طرف موت ہی موت ہے، باہر سے اندر ہوا نہیں جا رہی، اگر انسان کو ہوا میسر نہ ہو تو یہ مر جاتا ہے، پانی نہ ملے تو یہ مر جاتا ہے، آکسیجن اس تک نہ پہنچے تو یہ مر جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اسے مار نہیں سکتا۔ اب ماں نے بچے کو وہاں پہ رکھا اور باہر غار کے منہ پر ایک پتھر دے دیا کہ کوئی موذی جانور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب 3 دن کے بعد جب ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، دل کے اندر بیٹے کی محبت نے تڑپایا، اب یہ ماں جاتی ہے غار کے پاس اور دل کے اندر اس کے خیالات گھوم رہے ہیں کہ آج میرے بچے کا نہ جانے کیا حشر ہوگا، میں بچے کو زندہ دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی، 3 دن سے میرے بچے نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، آج کس حالت میں اپنے بچے کو دیکھوں گی۔ پر قدرت نے کچھ عجیب ہی لکھا تھا، جب ماں نے غار کے منہ سے پتھر ہٹایا تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی ہے اور اس کو چوس رہے ہیں۔ ماں دوڑ کر بچے کے پاس آئی، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، انگلی کو منہ سے نکالا تو دیکھا ایک طرف سے شہد کی نہر جاری ہے، ایک طرف سے دودھ کی نہر جاری ہے، اور بچہ اس کو پی رہا ہے۔ یہ وہی رب ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا اور وقال انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا اور کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، موسیٰ کو دنیا میں نہیں آنے دوں گا، رب تعالیٰ نے فرمایا تو موسیٰ کا دشمن ہے، موسیٰ تیرا دشمن ہے، میں تجھے دکھلاتا ہوں اپنی قدرت کو، موسیٰ کو تیرے گھر میں نہ پال کے دکھاؤں تو مجھے رب کون مانے گا۔ موسیٰ کو اس کے گھر میں پال کر دکھایا کہ اگر میں رکھنا چاہوں تو کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام یہی غار کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، 6 سال کی عمر ہے۔ اب ایک دن ماں اور اس کا بیوی اور خامد بیٹھے ہیں، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ اب بیوی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔
اب اس نے جب اپنے شوہر کو بتایا کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں اتنے عرصے سے اس کو فلاں جگہ پہ رکھا ہے اور اس کی پرورش کر رہی ہوں، جب باپ کو پتہ چلا تو باپ ماں کو لے کر ساتھ چلتا گیا اور غار تک پہنچا، اور جا کر جب پتھر ہٹایا تو دیکھا اندر ایک نورانی چہرے والا بچہ بیٹھا ہے۔ باپ دوڑتا ہوا گیا اور بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تو نے مجھے اتنے سالوں سے اپنے بچے سے دور رکھا، آؤ اسے لے کر اپنے شہر کی طرف چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے تھوڑا پہلے ماں جب اپنے بیٹے سے ہم کلام ہوئی، بچہ بات کرنے کے قابل ہوا، ماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلو بچہ باہر کی ہوا لے لیتے ہیں۔ بچے کو غار سے باہر نکالا، دیکھا سامنے کوئی جانور چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے عجیب سوال کیا، کہا اماں جان یہ کیا ہے؟ کہا یہ گائے ہیں، یہ گھاس کھا رہی ہیں۔ کہا ان کا پالنے والا کون ہے؟ کہا ان کا پالنے والا رب ہے۔ کہا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پالنے والا تو ضرور ہوگا۔ کہا ہاں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پالنے والا ضرور ہے۔ کہا اماں جی مجھے یہ بتائیے میرا پالنے والا کون ہے، میرا رب کون ہے؟ کہا تیرا رب میں ہوں، میں تجھے دودھ پلاتی ہوں، میں تیری خوراک کا بندوبست کرتی ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ کہا اماں جی یہ بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ ہے، وہ پیسے کما کے لاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا تیرے باپ کا رب نمرود ہے، اس لیے کہ وہ نمرود کے ہاں ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں سے پیسے لیتا ہے، نمرود اس کا رب ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے سوال کیا اماں جی مجھے یہ بتائیے کہ نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹے ایسی باتیں نہیں پوچھو۔ اور ماں کو یقین ہو گیا کہ جس ابراہیم کے لیے نمرود نے اتنا انتظام کیا کہ گھر کے باہر پہرا لگوا دیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے ملاپ نہیں کر سکتا، اور اتنا انتظام کروایا کہ کوئی بچہ دنیا میں نہیں آ سکتا، ہر بچے کو قتل کروا دیا، یہی وہ بچہ ہے جو نمرود کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب جب باپ ماں کے ساتھ آیا، بچے کو دیکھا، سینے سے لگایا، لے کر واپس آئے، گھر میں پہنچتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر طرف شرک ہی شرک ہے، ہر طرف کہیں سورج کو سجدہ ہو رہا ہے، کہیں چاند کو سجدہ ہو رہا ہے، کہیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو سجدہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سے عزم کر لیا کہ میں ان کو اپنے رب کا تعارف کروں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسی معاشرے کے اندر بڑے ہو رہے ہیں، اور ان کا جو چچا تھا آزر، بعد میں لکھا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، لیکن بعد نے اس کا انکار کیا، کہا طارق بن ناہور یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، اور یہ جو آزر تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ قرآن میں جو اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ چچا کے لیے بھی ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابن کہا گیا۔ تو اصل میں یہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور یہ اپنے ہاتھوں سے بڑے خوبصورت بت بنایا کرتا تھا۔ دیکھا کہ میرے گھر کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے اور بتوں کو بنا بنا کر بیچا جا رہا ہے۔ عجیب، جب میرا اللہ کسی کے دل پہ اور دماغ پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر ہم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جب اللہ کی مہر دلوں پہ آ جاتی ہے تو پھر حق سمجھ میں نہیں آتا، قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، مٹی کو لے کر چاٹا جاتا ہے، اور جا کے قبروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ جب دلوں پہ زنگ جم جاتا ہے تو پھر یہ اعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ آج کے نہیں ہے، یہ اس دور کے اندر بھی ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو چچا کے بیٹے تھے، اب یہ آزر اپنے بیٹوں کو روزانہ بت دیتا کہ جاؤ جا کر بازار میں بیچ کر آ جاؤ۔
اب یہ بدھ لے کر جاتے اور جاتے ہوئے آواز لگاتے یہ میرا رب ہے، یہ بارش دینے والا ہے، جب اس سے بارش مانگے یہ بارش دیتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں، میرے پاس ایسا بت ہے جو اولاد دیتا ہے، جب اس سے آپ اولاد مانگیں گے تو یہ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ تیسرا کہتا ہے نا میرے پاس ایسا بت ہے کہ جب آپ پہ کوئی مشکل آ جائے تو یہ مشکل کشائی کرتا ہے، مشکل کو دور کر دیتا۔ ایک دن آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹے یہ میرے بچے جا رہے ہیں بت بیچنے کے لیے، آپ بھی ایسا کرو ان کے ساتھ جاؤ اور بت بیچ کر آؤ۔ کہا میرے حصے میں کتنے بت جا رہے ہیں؟ کہا آج تیرا پہلا دن ہے، تو ایک ہی بت لے کر گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت دیا، بت دے کر بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے راستے میں بت کے گلے میں رسی ڈال دی۔ ادھر آواز لگا رہے ہیں یہ میرا بت ہے اولاد دینے والا، یہ میرا بت ہے بارش برسانے والا، یہ میرا بت ہے مشکل کشائی کرنے والا۔ ادھر اللہ کا خلیل ہے آواز لگا رہا ہے یہ میرے پاس بت ہے، اس کو پکارو جواب نہیں دیتا، اس کے سامنے آپ گڑ گڑاؤ یہ بولتا نہیں، یہ مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اگر اس پہ کوئی حملہ کرے یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک اماں جی نے کھڑکی کھولی، آواز دی ابراہیم بت دے کر چلا جا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا اماں جی یہ بتائیے آپ کا جو اپنا پرانا بت تھا وہ کدھر چھوڑا؟ اماں جی نے کہا ابراہیم وہ تو چور چوری کر کے چلا گیا۔ ابراہیم نے اس کے دل پر دستک دی، فرمایا کہ اماں جی جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ آپ کی حفاظت کس طرح سے کرے گا؟ اماں نے پوچھا ابراہیم ایسا بھی کوئی رب ہے، ایسا بھی کوئی خدا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہی ہے، اصل رب تو وہی ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہمارے جسم کے ہر عضو کی نشوونما کرتا ہے، اصل رب تو وہی ہے۔ اب اس اماں نے کہا ابراہیم یہ ہمارے بت ہیں، اب ان کو راضی کرنا ہو ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چادریں پہناتے ہیں، ان کے سامنے مٹھائی پیش کرتے ہیں، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ آج ہم قبروں پہ جا کر زیارتوں پہ جا کر پیر صاحب کی قبر پر چادریں چڑھاتے ہیں، ہماری عورتیں جاتی ہیں مہنگی چادریں خرید کر جا کر قبروں پہ چڑھاتی ہیں۔ میں نے کہا بینا اگر تو یہی چادر خرید کر اپنے پڑوس میں دیکھ لیتی کسی بہنا کا سر ننگا ہے تو اس کے سر پہ چڑھا دیتی، میرا رب تجھ سے راضی ہو جاتا۔ پیر صاحب کی قبر پہ چادر چڑھا رہے، پیر صاحب کو اس چادر کا کیا فائدہ مجھے بتائیں؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی پہنچتا ہے اس کو فائدہ؟ انہوں نے اپنے اعمال کیے ہیں، رب کے ہاں وہ جنت میں ہے، جنت میں آرام فرمائے، لیکن ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں؟ یہ سمجھ سے بہت ہی بالا تر بات ہے۔ ہم اپنے پڑوس میں اگر کوئی غریب نظر آ جائے کہ بھائی اس کی مدد اپنے قبر پہ چڑھاوا چڑھانے کی بات آئے تو مہنگی سے مہنگی چادر لے کر جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ادھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ شیطان وہاں پہ کچھ نہیں کہتا، اور جہاں پہ ثواب کی بات ہے وہاں پہ ہم اس کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے نہیں خرچ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم ان کو اگر راضی کرنا ہو تو یہ اعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں چلاتے ہیں، یہ چیزیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم تیرے رب کو راضی کرنا ہو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا چڑھاوا چڑھانا پڑے گا؟ ابراہیم نے کہا نہیں، میرا کلمہ پڑھ لو، میں تجھے رب کے ہاں پیش کرتا ہوں، رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے ہاں چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ ہو گیا اس کے سامنے جا کے توبہ کی، رب اپنی باہوں کو کھول کر ہمارا استقبال